بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی عظیم المرتبت فرشتے ہیں۔ یہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو ایک معمولی سے غلام کی مانند اجازت لے کر آیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ عظیم الشان فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ اچانک کانپنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیغام دے کر چلے گئے۔ حضرت اسرافیل کے چلے جانے کے بعد حضرت جبرائیل پرسکون ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا اور کیوں کانپ رہے تھے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، جب میں نے اسرافیل کو آسمان سے زمین کی جانب آتے ہوئے دیکھا تو مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آنے والی ہے، کیونکہ بروز قیامت حضرت اسرافیل بیت المقدس سے سور پھونکیں گے۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پر جب حق تعالی شانہ کی عظمت و جلالت کا ظہور ہوتا ہے تو سکڑ کر مثل چڑیا ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ ایک بندہ خدا کی 80 برس تک عبادت کرتا ہے، پھر خدا اس کی عبادت کو رد کر دیتا ہے اور اس کو ملعون بنا دیتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اس خوف سے رو دیے کہ کہیں وہ بندہ میں ہی نہ ہوں۔ فرشتوں نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر تمام فرشتے رو پڑے، ہر ایک اس خوف سے کہ کہیں میں ہی وہ بندہ نہ ہوں۔ پھر سب کہنے لگے، آؤ عزازیل کے پاس چلے، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کرے۔ چنانچہ اس کے پاس گئے اور اس سے ماجرا بیان کیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، ان پر آپ غضبناک نہ ہوں۔ اس نے ان سب کے لیے تو دعا مانگی اور اپنے نفس کو بھول گیا، کیونکہ اس نے یوں دعا نہ کی تھی، اے اللہ ہم سب پر غضب نہ کیجیے۔ اور بعض کا قول ہے کہ ابلیس نے جنت کے دروازے پر دیکھا تھا کہ خدا کا ایک مقرب بندے کو ایک حکم ہوتا اور وہ بجا نہیں لاتا۔ ابلیس نے کہا، اے رب، مجھے حکم ہو تو میں اس پر لعنت کروں۔ چنانچہ 1000 برس تک خود ہی اپنے اوپر لعنت کرتا رہا۔ ابلیس کا پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر راکع تھا، تیسرے پر ساجد، چوتھے پر خاشع، پانچویں پر قانت، چھٹے پر مجتہد، ساتویں پر زاہد۔ پھر اس کے بعد اس کا نام ابلیس تھا، کیونکہ وہ خدا کی رحمت سے نا امید تھا۔ روایت میں ہے کہ جب شیطان لعنت کا شکار ہوا تو حضرت جبرائیل، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی آئی کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، تیرے غصہ اور تدبیر سے ہم مامون نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی واقعی ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو پیدا کیا تو تمام ملائکہ رویا کرتے تھے۔ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تب وہ چپ ہوئے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ دوزخ ہماری خاطر پیدا نہیں کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے تو خوف خداوندی سے لرزہ و ترسا آتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میکائیل علیہ السلام کو میں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے اللہ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے تب سے وہ نہیں ہنسے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کے متعلق فرمایا ہے، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو انہیں حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی آنکھوں سے نہروں کی طرح آنسو بہتے ہیں، اور جب وہ سر اوپر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں تو پاک ہے، جسے تجھ سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ڈرا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نام سے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے پرانی مشک کی طرح تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو کہا جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اس ڈر سے میرے آنکھیں خشک نہیں ہوئی کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اور مجھے اس میں ڈال دے۔ یزید قاشی نے کہا کہ عرش کے گرد اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے آنسو قیامت تک نہروں کی طرح چلیں گے، وہ اس طرح اللہ کی ڈر سے لرزتے ہیں جیسے ہوا ان کو اڑا کر لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، تم کیوں خوف کرتے ہو جبکہ تم میرے پاس ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اے رب، جتنا
ہم تیرے عزت و عظمت کو جانتے ہیں، اگر زمین والے جان لے تو کھانا پینا چھوڑ دے اور بستروں پر نہ لیٹے جنگلوں کی طرف نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جب سے آگ پیدا ہوئی ہے وہ نہیں ہنستے، اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم پر غصہ ہو کر اسی سے ہم کو عذاب نہ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، یہاں تک کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہو گئے اور کھجوریں چن چن کر کھانے لگے۔ فرمایا اے ابن عمر تم کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خواہش نہیں۔ فرمایا مجھے تو خواہش ہے، یہ چوتھی صبح ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا اور نہ مجھے کھانے کی کوئی چیز ملی، حالانکہ اگر میں اپنے پروردگار سے مانگتا تو وہ مجھے روم و فارس کی سلطنت عنایت فرما دیتا۔ اے ابن عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں رہو گے جو اپنے سال بھر کا رزق چھپا کر رکھیں گے، ان کی دلوں کا یقین کمزور ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بخدا ہم وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال ذخیرہ کرنے اور شہوات کی اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جو شخص خالی زندگی کے لیے دینار جمع کرتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ آگاہ رہو، نہ میں درہم و دینار جمع کرتا ہوں اور نہ آنے والے کل کے لیے رزق چھپا کر رکھتا ہوں۔